فرمائے آپ کے والدین کی اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بھی آپ حضرات کے سامنے مولانا قاری عبدالسلام صاحب برادر مکرم بھائی حسن افضال صدیقی کو خوب دعائیں دے رہے تھے۔ اللہ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے بچوں کو صحت تندرستی۔ ہاں جی، تو فی الحال تو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ابھی بچوں والی کے لیے ہاں، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک مزید بچے دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو سب پورے گھر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس میں بار بار دل سے یہی دعا ان کے لیے کہ رب ذوالجلال پروردگار عالم ان کے والد گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، استاذی و مکرمی استاد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، اور مجھے قاری عبدالسلام صاحب نے، چونکہ میں نے مغرب کی نماز یہیں پہ پڑھی اور آج اول سے آخر مجھے انہوں نے خوب قابو کر کے رکھا، اور ابھی تک مجھے پڑھنے بھی اسی لیے نہیں دیا کہ استاد جی کے تشریف لانے سے پہلے آپ کی حاضری ہو۔ تو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے دعوت دیتا ہوں انتہائی خوبصورت آواز، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور بہت ہی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، جناب حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر پروفیسر حکیم قاسم گجر صاحب۔ ماشاءاللہ، یہ ان کی محبت ہے، یہ حقیقت جانیے۔ بھائی حسن صاحب، یہ جو پروگرام ہوا حضرت کی کاوشوں سے ہوا، حضرت کی محبتوں سے ہوا، حضرت ہمارے یعنی رابطے میں رہے، اور حضرت ٹائم لینے میں بھی حضرت کا بڑی کاوشیں ہیں، بڑی محنت ہے۔ اللہ حضرت کی زندگی برکت عطا فرمائے۔ اور ایک کلام ہے، میں حسینی ہوں، یہ بھی حضرت سے میں نے ایک محفل میں ذکر کیا تھا کہ آپ یہ ہمیں ضرور سنانا ہے۔ تو اللہ حضرت کی زندگی برکتیں عطا فرمائے، اللہ حضرت کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور حضرت اللہ تعالی حضرت کے بچوں کی اور حضرت کی حفاظت فرمائے۔ اور جتنے بھی یہ سامعین حضرات موجود ہیں یا اسٹیج پہ حضرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اسی سال اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی بھی باتیں، جو کچھ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، صرف آپ حضرات کی دل جوئی، محبت، پیار اور آپ حضرات کو ذرا بیدار کرنے کے لیے، باقی جتنی باتیں کہہ دی مولانا قاری عبدالسلام صاحب نے، اللہ ایسا بنا دے ہوں نہیں، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں سب کو قبول فرما لے۔ اسٹیج پہ کثیر تعداد میں علماء کرام، مولانا کا اسم گرامی مولانا شیر عالم صاحب، ڈاکٹر جناب مولانا قاری عابد صاحب اور دیگر علماء کرام، مفتی سعید صاحب ہمارے بہت ہی قابل صد احترام، اور اسی طرح جناب مولانا قاسم صاحب جو یہاں پہ خطیب بھی ہیں مسجد میں، اللہ پاک سب کو بہت ہی، اور قاری عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں ملتان سے ہمارے استاد محترم تشریف لائے قاری محمد عبداللہ صاحب، اور ماشاءاللہ آپ سب ان کو مبارک بھی دیجئے گا۔ یہ اس سال الحمدللہ حج کے سفر سے بھی ان کی واپسی ہوئی ہے، استاد بہت بہت مبارک۔ آپ نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی وہاں پہ سب کے لیے مانگی، پوری امت کے لیے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی رب العالمین سب کے حق میں پوری فرمائے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت ساؤنڈ کا سسٹم سنبھالے ہوئے ہمارے بھائی طاہر صاحب، اللہ پاک ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ کا یہ جو پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو جناب یوٹیوب پہ آپ حضرات کے سامنے احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں، صاف شفاف پیش کیا جاتا ہے۔ نفیس ٹی وی جناب ہمارے برادر مکرم بھائی مسعود ریحان صاحب، اللہ پاک ان کو بھی جزا دے، مغرب کی نماز سے پہلے کہ یہاں پہ تشریف لائے، صرف اور صرف آپ حضرات کے لیے احسن انداز میں اس پروگرام کو محفوظ کرنے کے لیے رب العالمین کو بھی بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں،
تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں محبت عقیدت پیار اور احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ ابھی بھائی قاری عمران نقشبندی صاحب انہوں نے کلام شروع کیا تو آغاز ہی انہوں نے مناجات سے کی، اور پھر اس کے بعد بھائی حسن افضال صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی آج کی حاضری کا آغاز کیا، نعت سے آغاز کیا، اور بڑی خوبصورت اپنی حسرت اور تمنا کہ رب العالمین مدینہ شریف میں مسکن نصیب فرما دے، یعنی خلاصہ اس کا یہ تھا۔ بھائی حافظ تنویر صاحب تسی ادھر نیڑے ہو سکتا ہے تو ادھی تھوڑی دیر نو لوڑ پیپ ہو جائے۔ انہوں نے بھی ایک دو کلاموں کا حکم فرمایا ہے، تو میں آج کی حاضری کا میں آغاز کرتا ہوں، چونکہ حمدی اشعار کچھ ہو جائیں دو تین، تو معروف کلام پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بارہا پیش کیا، اس کے بعد ہدیہ نعت کی طرف چلتا ہوں۔ تو تمام احباب دوست احباب بھائیوں سے گزارش محبت عقیدت پیار اور احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ہاں چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، صبح کو اذن سحر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں۔ یہ چھوٹی ننھی منی چڑیاں میرے ساتھ چہچانا شروع کر دیں۔ چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، ایسا ہے رزاق میرا رب، کیڑے جو پتھر میں رہتے ہیں ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے، ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کے در پہ جو آ جائے ماننے والا، یا کوئی منکر یا کوئی منکر، جھولیاں سب کی بھر دیتا ہے۔ یہ مصرع میرے ساتھ مل کے کہیے گا، جھولیاں سب کی بھر دیتا ہے، سب کی جھولیاں بھرنے والا کون؟ تھکے نہیں تو ہاتھ بلند کر کے بتائیں کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ بگڑیاں بنانے والا کون؟ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ اسی کے بارے میں شعر کہتا ہے، جھولیاں سب کی بھر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اگلا شعر مکمل ہونے کے بعد اب ان حضرات سے میرا مطالبہ نہیں ہوگا، صرف سٹیج سے مطالبہ کہ شعر کی لاج رکھنی، اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ ماشاءاللہ بڑی محبت والے، میں شعر مکمل کروں صرف یہیں سے جواب ہے سٹیج سے، ان کو تو بعد میں انشاءاللہ زحمت دوں گا۔ ابن خطاب یا ابن حشام دے، ابن خطاب یا ابن حشام دے، مانگ
نبی جو رو رو دعائیں اللہ بیج عمر دے آپ سے گزارش کروں ناراض تو نہیں ہوں گے میں نے حالانکہ ان کے اوپر یہ بات نہیں ڈالی تھی ان کو چھوٹ دی تھی کہ آپ نے اس دفعہ نہیں ادھر سے میں نے یہاں سے شابش لینی یہاں سے سبحان اللہ لینی اس کے باوجود آواز وہیں سے آئی ہے اچھا ادھر سے بھی شابش آ رہی ہے ماشاءاللہ کہیں محبت سے سبحان اللہ جزاکم اللہ میں پھر شعر پڑھتا ہوں اب آپ کی بھی ذمہ داری اب سٹیج کا اور مجمع کا مقابلہ ہے شعر پورا ہونے کے بعد ہاں چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے ابن خطاب یا ابن حشام دے مانگے نبی جو رو رو دعائیں اللہ بیج عمر دیتا ہے اللہ بیج عمر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ ماشاءاللہ اللہ مزید فضیل بالکل آج ہی اس کلام کو پڑھنے لگا آج اللہ جانتا ہے اور جب بالکل نیا کلام پڑھنا ہو نا تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہم صحیح پڑھنے کے نہیں ادائیگی صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی لیکن سننے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سننے والے بتاتے ہیں کہ آپ اس کلام کو یہ اشعار کتنی خوبصورت ہیں اور کیسا پڑھ رہے ہیں میرے پڑھنے کے اندر کوئی کمی پیشی ہو کمزوری ہو درگزر کر لینا لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ انشاءاللہ ذمہ داری بنتی حق ادا کرنے کی تو آپ محبت سے سبحان اللہ میں آتا ہوں انشاءاللہ دا ٹول دا پختون برادران دا دا ٹیٹ سبحان اللہ واقع دا پختون برادران دا واقع دا صرف دا پختون برادران دا ٹیٹ سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست واقعہ ٹیٹ زبردست واقعہ دا انشاءاللہ ٹول پختون برادران دا پنجابیان دا شریکیان دا بلوچیان دا سندھیان دا سب انشاءاللہ توجہ واقعہ انشاءاللہ موزے راخلہ انشاءاللہ دا گارنٹی دا انشاءاللہ ہاں لب پہ آقا کا جیسے ہی نام آ گیا لب پہ آقا کا جیسے ہی نام آ گیا لب پہ آقا کا جیسے ہی نام آ گیا لب پہ آقا کا جیسے ہی نام آ گیا راحتوں کا سما وہ تمام آ گیا لب پہ آقا کا جیسے ہی نام آ گیا شان آقا کی سمجھی تو معراج سے 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 سدرہ سے آگے ان کا سدرہ سے آگے مقام آگے ان کا سدرہ سے آگے مقام آ گیا لب پہ آقا کا جیسے ہی نام آ گیا لب پہ آقا کا جیسے ہی نام آ گیا آج بڑا پیارا پروگرام عظمت قرآن اور ختم نبوت دونوں باتیں سے شعر کے اندر آئیں گی میں شعر پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی بلند آواز سے محبت سے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں ان کی رفعت کا عالم تو یوں دیکھیے 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 شان آقا میں رب کا کلام آ گیا
شان آقا میں رب کا کلام آ گیا، شان آقا میں رب کا کلام آ گیا، لب آقا کا جیسے ہی نام آ گیا، لب آقا کا جیسے ہی نام آ گیا، وہ دانائے سبل خاتم الانبیاء۔ ذرا آپ حضرات کی سستی تھوڑی سی دور کرنے کے لیے تاجدار ختم نبوت، نہ بلکہ 2 دفعہ جواب دینا، زندہ باد تاکہ تھکاوٹ دور ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاں وہ دانائے سبل خاتم الانبیاء، 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 ان کا ہر قول سب کے ہی کام آ گیا، ان کا ہر قول سب کے ہی کام آ گیا، لب آقا کا جیسے ہی نام آ گیا، لب آقا کا جیسے ہی نام آ گیا، ان کی نسبت حقیقی جسے مل گئی۔ اللہ سچی محبت نصیب فرمائے، سچا عشق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ شاعر شعر مکمل کر رہا ہے، پیار سے سننا کون سا شعر؟ ان کی نسبت حقیقی جسے مل گئی، ان کی نسبت حقیقی جسے مل گئی، ان کی نسبت حقیقی جسے مل گئی، گویا جنت کا اس کو پیغام آ گیا، گویا جنت کا اس کو پیغام آ گیا، لب آقا کا جیسے ہی نام آ گیا، لب آقا کا جیسے ہی نام آ گیا، نام آقا پہ قربان صحابہ سبھی، لب آقا لب آقا لب آقا پہ قربان صحابہ سبھی، لب آقا نام آقا پہ قربان صحابہ سبھی، نام آقا پہ قربان صحابہ سبھی، نام آقا پہ قربان صحابہ سبھی، رب کی رحمت کا ان پہ دوام آ گیا، رب کی رحمت کا ان پہ دوام آ گیا، لب آقا کا جیسے ہی نام آ گیا، راحتوں کا سما وہ تمام آ گیا، لب آقا کا جیسے ہی نام۔ بڑی ذرا نوازی۔ اور آج کا عنوان عظمت قرآن اور ختم نبوت۔ چلو دونوں باتیں اس کلام کے اندر بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ ہاں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا۔ او بھائی آپ حضرات کی کیفیت کچھ مجھے عجیب سی لگ رہی ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا ویسے تھکاوٹ کی وجہ سے جمائیاں لے رہے ہیں، کچھ ایسی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ نہیں یہ جو آگے بیٹھے ہیں یہ تو بڑی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، وہ پیچھے جو میرے دوست احباب ہیں ان سے گزارش ہے آپ حضرات تھکے تو نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جو حضرات تھک چکے ہیں۔ اے ویکھ لو مولانا قاسم صاحب، اے ویکھ لو اتنے کی ہون ڈیا۔ ہاں جی پتہ نہیں جمعے تواڈے نال کی کردے نے، محنت ہون اے ہو رہا ہے، کہندے کچھ پے نے کردے کچھ پے نے۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے خلوص کے ساتھ ہاتھ کھڑے کیے ہیں، رب قبول فرمائے۔ سنیں گا محبت سے جو کلام دینے لگا ہوں، عظمت قرآن اور ادھر ختم نبوت، دونوں چیزیں اس کلام کے اندر جمع محبت سے لیجئے گا۔ ہاں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری
نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، قرآن بھی آخری ہے آقا بھی آخری ہے، قرآن بھی آخری ہے آقا بھی آخری ہے، جبریل کہہ رہا ہے جبریل کہہ رہا ہے آؤں گا نہ دوبارہ، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرمان یہ نبی کا فرمان یہ نبی کا ایمان ہے ہمارا، عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کرنے کے لیے آپ سے چھوٹی سی گزارش، اور میرے ہاتھ جڑوے آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، یہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، جب یہ بات آئی نا ایمان ہے ہمارا تو آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہے، اور ہر ایک دوست احباب اپنے سے عقیدے کا اظہار کرے گا۔ میں پھر شعر پڑھتا ہوں، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرمان یہ نبی کا فرمان یہ نبی کا ایمان ہے ہمارا، فرمان یہ نبی کا ایمان ہے ہمارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا۔ پھر اگلے شعر کے اندر آپ کے جذبے کی ضرورت ہے، آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے بے شک، قریب سے یا دور سے کسی کو شک ہو دور ہو جانا چاہیے، پورے مجمع کی تائید، ساتھ والے کے آگے پیچھے دائیں والے پہ نظر رکھنا، کوئی میرا دوست آواز ذرا تھوڑی سی کمزوری دکھائے تو محبت سے پیار سے پوچھ لینا بھائی کی بات نہیں سمجھ آئی یا تھکے ہوئے ہو، یہ بڑی محبت سے سننے والی بات۔ ہاں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، کافر ہے قادیانی، میں نے کہا ہے بلند آواز سے کہنا بے شک، آواز ہوئی ڈھیلی مجھے پڑ جائے گا شک، میں پھر پڑھتا ہوں اس کو، کافر ہے قادیانی کافر ہے قادیانی، کافر انہیں کہیں گے، کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے، کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے، مرزے پہ لعنتیں ہوں۔ اچھا آپ کا حصہ پتہ کیسے پڑے گا اس میں؟ جیسے میں یہ لفظ کہوں گا نا مرزے پہ لعنتیں ہوں، آپ نے بھی ہاتھ بلند کر کے ایسے کرنا ہے، ہاں مرزے پہ لعنتیں ہوں، مرزے پہ لعنتیں ہوں، کانے پہ لعنتیں ہوں، دجال پہ لعنتیں ہوں، ارمان ہے ہمارا میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا۔ اور خدا کلی دا دو تین دا پختون برادران دا گپا شاپا دا اخرد دے، یہ بیچ میں مجھے دو تین پختون بھائی نظر آ رہے ہیں، وہ اپنا گپ شاپ اخرد دے دے تیرے لوگ ورزر دے نہ توجہ اخلا، اللہ کو جزائے کی رتا فرمائے، بڑا ذرہ نوازی ہوگا، بڑا شیر سننے والا مجھے کا شیر ہے، انشاءاللہ مجھے آئے گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، جس دور میں بھی کوئی
خود کو نبی کہے گا، جس دور میں بھی کوئی خود کو نبی کہے گا، جس دور میں بھی کوئی خود کو نبی کہے گا، گردن مروڑ دیں گے، گردن مروڑ دیں گے، اعلان ہے ہمارا میں آخری نبی ہوں، فرمان کتنا پیارا نازل ہوا ہے ان پر، قرآن کتنا پیارا میں آخری نبی ہوں، فرمان کتنا پیارا۔ صدیق کے سپاہی، صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے بولیں، بلند آواز سے بولیں، ہاں صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، جب تک ہے سانس تب تک، جب تک ہے سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا، میں آخری نبی ہوں، فرمان کتنا پیارا نازل ہوا ہے ان پر، قرآن کتنا پیارا میں آخری نبی ہوں، فرمان کتنا پیارا۔